مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محرم الحرام سن 1441 ہجری اور اسی محرم کا پہلا جمعہ محرم الحرام کی پہلی کرن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے اور امام ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ 26 یا 27 کی رات کو حضرت عمر پر حملہ ہوا ہے ذو الحجہ کو، اور یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار رہے اس خنجر کے وار سے، اور 5ویں دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یکم محرم سن 23 ہجری یہ حضرت عمر کی شہادت بنتی ہے۔ تقریباً آج سے 1418 سال پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی کئی حکمران آئے ہیں اور حضرت عمر کے بعد بھی کئی حکمران آئیں گے، لیکن جو حکمرانی اللہ نے حضرت عمر کو نصیب کی ہے اس جیسی حکمرانی رہتی دنیا تک نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی۔ یہ صرف دعوے نہیں ہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی اس بات پر باقاعدہ گواہ موجود ہیں، ثبوت ایویڈنس موجود ہیں کہ حضرت عمر کی حکمرانی صرف انسان پہ نہیں انسانیت پہ تھی۔ انسان کا معنی ہے کسی کو روب کے تحت کو میرا کہنا مان لے، وہ ڈر کے مان لے گا، یہ تو ہر حکمران کرتا ہے، لیکن جن چیزوں سے انسان معرض وجود میں آیا ہے وہ انسان کا خلاصہ، انسان کے عناصر، جس چیزوں سے انسان بنا ہے اس کی بیس دیکھیں تو وہ 4 چیزیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہوا، آگ، پانی، مٹی کو ملا کر، اس سے انسان معرض وجود میں آیا ہے۔ تو دنیا میں یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسان کو ہوا بھی چاہیے، اس کو آکسیجن کہہ لیں، انسان کو مٹی بھی چاہیے، اسے رہنے کے لیے زمین کہہ دیں، انسان کو آگ بھی چاہیے، اسے چولہا جلانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، انسان کو پانی بھی چاہیے، پینے کے لیے بھی، سفر کرنے کے لیے بھی، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے ان 4 پر علیحدہ علیحدہ حکومت کی ہے۔ صرف انسان پہ حکومت نہیں ہے، حضرت عمر کی حکومت پانیوں پہ بھی تھی، اور پانی حضرت عمر کا کہنا مانتے تھے۔ حضرت عمر کی حکومت آگ پہ تھی اور آگ حضرت عمر کا کہنا مانتی تھی۔ حضرت عمر کی حکومت ہوا پہ تھی اور ہوا حضرت عمر کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی پر حکومت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کی حکومت مٹی پر بھی ہے، زمین بھی حضرت عمر کا کہنا مانتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں اس پر تفصیل موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیدنا عمر کا دور تھا، زلزلہ آیا، مدینے کی زمین کانپنے لگی۔ جب زلزلہ آتا ہے لوگ استغفار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بندے ڈر جاتے ہیں کیا ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے اپنے گناہوں کی سزا ہے، بندہ ڈرے، اللہ سے معافی مانگے۔ حضرت عمر استغفار بھی کر رہے ہیں اور کوڑا اٹھا کے زمین پر مار کے زمین سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ڈر کے باہر نہیں نکلے کمرے سے، بلکہ زمین پہ کوڑا مار کے کہا کس بنیاد پہ ہلتی ہے؟ تجھے زلزلہ تو تب آتا ہے جب تیرے اوپر حکمران ناانصافی کرے۔ میں نے جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، آج حکمران بنا ہوں، میں نے ایک ناانصافی نہ اپنی ذات کے ساتھ کی ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ کی ہے، نہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ یا میری ناانصافی بول کہ میں نے ناانصافی کی ہے، پھر ہلنا شروع کر دے، اور اگر میری ناانصافی تیرے پاس نہیں ہے، کس بنیاد پہ زلزلہ آ رہا ہے تجھے؟ یہ حضرت عمر زمین سے بات کر رہے ہیں، مٹی سے بات کر رہے ہیں، کسی انسان سے بات نہیں کر رہے۔ مسلمانوں وہ دن
سن 20 ہجری، اور آج 1441 ہجری، 1420 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کوڑا مارنے کے بعد مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر کی حکومت اس زمین پر ہے، اور حقوق کا اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے، فرماتے تھے لوگوں میں اگر حکمران ہوں تمہارا تو صرف تمہاری ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ میری ذمہ داری حشرات الارض، جانور، چرندے پرندوں کی بھی ذمہ داری پوری کرنا یہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اپنے لیے فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے اور اس تک خوراک نہ پہنچ سکے تو میں خود کو جواب دہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل قیامت میں عمر سے پوچھا جائے۔ اس طرح کا انصاف ہونا تو یقین مانیں کبھی بھی یہ زلزلوں سے واسطہ نہیں پڑتا، آفات اور بلیات سے واسطہ نہیں پڑتا، حکمران کی نیت کا ان مسئلوں میں اعتبار ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے لیے میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ ایک بار حضرت عمر کو آ کر ایک بڑھیا نے کہا کہ میں اپنے پورے مہینے کا تیل جو ضروریات کا ہوتا ہے، اس زمانے میں گھی نہیں ہوتے تھے، تیل ہوتے تھے، کہا یہ میں استعمال کرنے کے لیے لا رہی تھی، زمین میں گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین کو خط لکھا۔ یہ آج کے دور میں جب بات کریں تو لوگ حیران ہوں گے، بھئی زمین کو بھی خط لکھا جاتا ہے۔ فرمایا میرا یہ کاغذ جا کے اس زمین میں دفن کر دے اور تیرا تیل تجھے واپس مل جائے گا۔ وہ عورت اپنا پیمانہ لے کر گئی ہے اور وہاں رکھا، زمین نے تیل ابلنا شروع کیا ہے خط ڈالنے کے بعد، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے بعد اس عورت کو وہ زمین نے بھر دیا ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین آپ نے کیا لفظ لکھا؟ کہ چھوڑو یہ ہمارے رازوں میں ایک راز ہے، کہ نہیں بتا دیں۔ کہ میں نے اس زمین کو کہا کہ تیل واپس کر دے، یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ اس غریب بڑھیا کا حق ہے، تو اسے واپس کر۔ واپس نہیں کرے گی تو تیری اور میری ایک بات ٹھن جائے گی، اگر کوئی بے نمازی مر گیا میں اس جگہ اس کی قبر بناؤں گا، اسے عذاب ہوگا، پھر تو بھگت لینا۔ آپ اندازہ لگائیں اس طرح کی حکمرانی، اس طرح کے فیصلے، اس طرح کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بادشاہی، یہ کس کو نصیب ہوئی ہے پہلے، یہ بعد میں کسے نصیب ہوگی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مصر فتح ہو جاتا ہے۔ مصر وہ ملک ہے جہاں جس کو انبیاء کی سرزمین کہے تو بے جا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء یہاں پلے بڑے ہیں اور ان کے ادوار نبوت یہاں گزرے ہیں، اور اس ملک کے لیل و نہار نے حضرات انبیاء کرام کے دن رات دیکھے ہیں، اور اس ملک میں دریائے نیل جیسے مشہور ترین دریا بہتے ہیں۔ سیدنا عمر کا زمانہ ہے، مصر کے اوپر حضرت عمر کی حکومت ہے، مصر کا گورنر ہے صحابی رسول، مدبر وقت، مدبر العرب۔ عرب میں 4 بندوں کی ذہانت مشہور تھی، ان میں ایک آدمی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہے، ان کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو مدینہ منورہ خط لکھا ہے، خصوصی اونٹنی دے کے اپنے اس ڈاکیا کو بھیجا ہے۔ وہ حضرت عمر کے پاس جلدی آیا کہ امیر المؤمنین ہمارے ہاں بہت عجیب مسئلہ ہے، ہر سال دریا سوکھ جاتا ہے، اور اس وقت تک دریا میں طغیانی نہیں آتی جب تک فلاں قوم کی ایک لڑکی نوجوان ہونی چاہیے، کنواری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اور فلاں قوم کی چاہیے۔ اس کو میک اپ کراتے ہیں، سنگار کراتے ہیں، باقاعدہ میک اپ کرانے کے بعد مجمع بازار میں اسے گھما کے لاتا ہے، لوگوں کا لشکر ساتھ ہوتا ہے، اس کو لکڑیوں کے ذریعے اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں جس جگہ پانی ہوتا ہے۔ وہ عورت، وہ بچی غرق ہوتی ہے، وہ ڈوب رہی ہوتی ہے، وہ مرتی ہے، اسے لوگ بچاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ دریا کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہر سال ایک بچی میں کھا جاؤں گا، پھر تمہیں پورا سال دریا پانی دے گا، تمہاری زمینیں سیراب ہوں گی۔ تو اب کیا کریں؟ اب تو مصر فتح ہو گیا ہے، اب تو آپ کا حکم چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ استخارہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور 2 خط لکھتے ہیں، ایک خط گورنر کے نام اور ایک خط اس دریائے نیل کے پانیوں کے نام۔ ذہن میں رکھنا، دریائے نیل کے پانی کے نام، دونوں خط اس ڈاکیے کا یہ لے، اس خط میں ایک اور خط ہے، جا کے اپنے گورنر کو دے دو۔ وہ دوڑا ہوا گیا، اس میں پہنچ گیا وہاں، اور اس نے جا کے گورنر کو دیا۔ گورنر نے اپنے نام کا خط پڑھا تو لکھا ہوا تھا جو دوسرا خط ہے وہ تیرے لیے نہیں ہے، بس تو میرا یہ دوسرا خط اٹھا
اور دریائے نیل کے اس پانی کی جگہ پہنچ جہاں ایک دوشیزہ کو ڈبایا جاتا ہے، اس سے جا کر یہ خط دے دے۔ اب گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے، وہ عمر کی مدبر وقت حکمرانی کو جانتا ہے۔ اس نے لوگوں میں اعلان کیا اس دفعہ یہ ہم غلط رسم ادا نہیں کرنے دیں گے۔ گھروں میں بوڑھیا اور بوڑھے ہنستے ہوئے باہر نکل آئے کہ یہ نئے حکمران آ گئے ہیں، ہم اتنے سالوں سے ایک ایک لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، واہ یہ نئی باتیں آ گئی ہیں، یہ نیا منظر ہے۔ تو یہ باتیں مشہور ہوتی گئیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عقل مند آدمی ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ عمر کے اس خط سے دریا چلائے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا آؤ آج ہم خط دریا کو دینے جائیں گے۔ اب وہ بندے بھی آئے جو پہلے نہیں آتے تھے، کچھ اس نیت سے آئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کچھ اس نیت سے آئے کہ ان کے اوپر ٹھٹھا مذاق کریں گے، اور کچھ ویسے شغل دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اب جتنا مجمع پہلے ہو تو اس سے ڈبل ٹرپل ہو گیا، اور دریا کی اس جگہ میں حضرت عمرو بن عاص گئے ہیں اور خط لکھا ہوا ہے، وہ خط کا ٹکڑا کھولتے ہیں اور اس دریا کے پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ خط پہنچتا ہے، لوگوں کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ دریا سے یوں فوارے پھوٹے ہیں جیسے پانی کے فوارے چشمے کی شکل میں پھوٹتے ہیں۔ وہ دریا 16 ہاتھ اس سے بڑھ کے چلنے لگ گیا ہے، جتنا وہاں چلتا تھا اس سے 16 گز اوپر چلا ہے، اور وہ وقت چلا اور قیامت تک یہ دریا چلتا رہے گا، اس میں کبھی طغیانی کم نہیں ہوگی۔ حضرت عمرو بن عاص نے بعد میں امیر المومنین سے پوچھا تھا آپ نے کیا لکھا؟ کہ میں نے دریا کو لکھا اور دریا تو بھی اسی کی مخلوق ہے جس کے ہم مخلوق ہیں۔ یاد رکھ اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے تو چل، اگر تجھے غیر اللہ کا حکم قبول ہے تو جا دفع ہو جا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے رب کے دربار میں تیری شکایت کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کچھ اور تھی۔ مصر کا جادو بڑا مشہور ہے، ان جادوگروں نے دریا کے ساتھ کسی مسئلے پر ایک جادو کر رکھا تھا۔ ایک لڑکی کسی جادوگر کو پسند تھی تو جادو بڑا اس کا مشہور تھا، اس خاندان والے نے لڑکی نہیں دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب ایک لڑکی تمہیں ہر سال دریا کو دینی ہوگی۔ اس کے جن اس دریا کو کھا جاتے، دریا کے اندر بیٹھ کر لڑکی کو کھا جاتے، پھر پانی چھوڑ دیتے، کوئی ان کی جادو کی ترتیب تھی۔ لیکن یہ جادو، یہ شیطانی عمل، یہ بےایمانی عمل اور غلط عمل عمر فاروق کے تقوی کے سامنے چل نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 خط کے بول اس دریا کو چلا کے لے گئے۔ نمبر 3 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ یمن میں ایک صحابی کو، یہ یمن سے بھی آ کے ایک جگہ ہے، اس جگہ جہاد کے لیے ایک صحابی کو بھیجے جن کا نام ہے حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ۔ وہ وہاں پہنچے، اب اتنے 100 میل دور ہے وہ بندہ، اور حضرت عمر مدینہ منورہ میں ہے، کوئی حال نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے، کوئی فون میسیجنگ چیٹنگ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اللہ رب العزت کی ایک کرم نوازی کا ظہور ہوتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے حضرت عمر، اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں کرنے کے دوران ایسا لفظ کہا کہ مجمع نے کہا یہ ہمیں تو نہیں کہہ رہے، یہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں، یہ تو کسی اور سے حضرت عمر کا جملہ ہے، یہ ہمیں مخاطب نہیں کر رہے۔ ایک جملہ درمیان میں بولا، وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ عنہ اتقی اتقی اتقی، بچ جا بچ جا، اتقی من الجبل، پہاڑ سے بچ جا یا ساریہ۔ ساریہ تو پہاڑ سے ہٹ، پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ۔ اب یہ سامنے والے ادھر ساریہ کوئی نہیں ہے، ادھر وہ کوئی بندہ نہیں ہے، اور ان سے کوئی پہاڑ کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ یہ بات آئی اور گئی۔ بہرحال جمعے کا خطبہ ہوا، نماز پڑھی گئی۔ نماز کے بعد جیسے حضرات بیٹھے تو حضرت عمر سے بڑے صحابہ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ جملہ آپ کا کس سے تھا؟ ساریہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، وحی تو ختم ہو گئی ہے، حضور کی ختم نبوت ہے، اب اللہ کی وحی تو نہیں آ سکتی، آپ کو کس نے کہا ساریہ پہاڑ پہ ہے؟ وہ تو اتنے مہینوں سے گیا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرمان لگے میں بھی وحی کا قائل نہیں ہوں، لیکن یکایک اللہ کی ایک قدرت ہوئی، میرے سامنے یہ منظر ہٹ گیا، مجھے نہیں نظر آ رہا تھا کہ تم بیٹھے ہو، مجھے نظر آ رہا تھا یہ پہاڑ ہے، ادھر ساریہ اپنے لشکر کو لے کر ٹھہرا ہوا ہے، اور کافروں نے کچھ اپنا مجمع اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے خفیہ طور پہ بھیجا ہے تاکہ یہ پیچھے سے ایک بارگی پہ حملہ کرے، مسلمان غافل ہوں گے، ان کو پکڑ لیں گے۔ تو میں نے دیکھا وہ مجمع آ رہا ہے تو میں نے ساریہ کو خطاب کر کے کہا ساریہ اس کو دیکھو، اس کو۔ تو میری آواز اس تک گئی، اس نے دیکھا ہے، اور پھر وہ منظر غائب ہو گیا۔ جب غائب ہو گیا تو میں تم سے جیسے خطبہ دے رہا تھا ویسے ہی دے رہا ہوں۔ چلو خاموشی ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اس علاقے کے فاتح بن کے واپس آئے۔
تو لوگوں نے تاریخ نوٹ کر رکھی تھی، یہ وقت نوٹ کر رکھا تھا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو کسی وقت امیر المؤمنین کی آواز آئی تھی؟ کہا وہ ایک وقت تھا، یوں جمعہ کا تھا، یوں وقت تھا، یوں وقت تھا، اچانک میرے کانوں میں امیر المؤمنین کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دشمن آ رہا تھا، وہ ہمارے اوپر حملہ ور ہو رہا تھا، شکر ہے آواز اللہ نے مجھ تک پہنچائی اور ہم اس سے بچ گئے۔ بعین ہی وہی منظر۔ میرے دوستو، ہواؤں پہ حکمرانی عمر رضی اللہ عنہ کی یوں ہے، یوں ہوائیں کہنا مانتی ہیں۔ یہ کہاں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، کہاں ساریہ بن زنیم کا میدان کارزار، کس جگہ وہ اور کس جگہ عمر؟ ہواؤں نے یوں کہنا مانا، آنن فانن وہاں آواز پہنچا دی۔ ایک واقعہ مزید ہے آگ کا۔ نمبر 4، مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جس کو آج کل ہرہ کہتے ہیں۔ ہرہ کا معنی ہے جلی ہوئی جگہ۔ یہاں سے آگ نکلی تھی اور آگے نکلتی تھی۔ آخری بار کب نکلی اور کیا ہوا؟ امیر المؤمنین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی عمر فاروق کے دور میں مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، ٹریننگ سینٹر بھی تھا اور پارلیمنٹ بھی ہوتا تھا۔ یہ وقت کا حکمران بھی ہے اور مسجد نبوی کا امام بھی ہے۔ اسے حکمرانی قابل ہونی چاہیے۔ جو ایک رکعت نہ پڑھا سکے، یہ کیسی حکمرانی ہے؟ حضرت عمر 20 رکعت کے امام ہوا کرتے تھے، یہ کیسی، اسے حکمرانی کہتے ہیں۔ حکمران بھی ہیں، امام وقت بھی ہیں۔ نماز کے بعد بیٹھے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین عجیب کام ہو گیا، کہا پہاڑوں سے آگ نکلی، ہو سکتا ہے پرانے زمانے کا لاوا ہو، کتابوں میں لفظ آگ آتا ہے۔ لاوا جو نکلتا ہے نا وہ بھونچال میں، وہ بھی ایک آگ کی شکل ہوتی ہے۔ کہ آگ نکل رہی ہے اور قریبی علاقوں کو بالکل جلا رہی ہے اور ساتھ مسلمانوں کی آبادی ہے، لوگوں کی آبادی ہے، وہاں ان کے گھر ہیں، ہو سکتا ہے آگ وہاں تک پہنچ نہ جائے۔ حضرت عمر جیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھ رہے ہیں، اپنے کندھے سے چادر اتاری، وہ جو رومال اور چادر کندھے پہ ہوتا تھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، غریب ترین ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، لیکن یہ وہ ہیں جن کی دجال کے نائبوں سے ملاقاتیں رسول اللہ کے دور میں ہوئی تھیں۔ میرے پاس وقت ہوگا نا کبھی دجال پر میں بات کروں گا کہ جسامہ سے اور جساسہ سے ملاقات حضرت تمیم کی کیسے ہوئی تھی۔ یہ بڑا رازدار صحابی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ چادر لے لے، اور یہ کہہ رہا ہے آگ آئی ہے، تو یہ چادر لے جائیں اس سے بات کر لیں، انشاءاللہ آگ نہیں۔ وہ حضرت تمیم داری اشارہ سمجھتے ہیں، انہوں نے چادر لی اور کندھے پہ رکھی، بسم اللہ خدا کا نام لے کر چل پڑے ہیں۔ اب سامنے آ گئے، حضرت تمیم داری پہنچے ہیں، لوگ نہیں جا رہے۔ حضرت تمیم داری نے آگ کو ایسے بنایا جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو بھگانے کے لیے یوں یوں کرتے، ہاں شاباش ٹور یول بھج، جیسے ہم کہتے ہیں نا چل بھی ٹور، یوں جیسے بھگاتے ہیں۔ حضرت سے تمیم داری اسے یوں ہلا رہے، چلو چلو جہاں سے نکلی ہو چل۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ہم نے تیری جو ہے نا کیا کہتے ہیں کون سے معاملے میں خلاف ورزی اللہ کی ہے، چل وہاں جا، کیا عذاب بن کے تو آگے۔ یوں باتیں کر رہے ہیں جیسے اپنے مملوک سے باتیں ہوتی ہیں، اپنے سروینٹ سے باتیں ہوتی ہیں، غلام سے باتیں ہوتی ہیں، نوکر کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا وہ آگ پیچھے ہو رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چادر سے ہوائیں جا رہی ہیں، یوں دھکیلا جا رہا ہے۔ جس جگہ آگ نکلی تھی اس جگہ لے گئے، وہ اندر گئی تو لوگوں کو یوں دیکھا کہ ہو سکتا ہے پھر نکل آئے۔ ایک پتھر اٹھایا، بسم اللہ پڑھی اور پتھر وہی اسی جگہ اس سوراخ پہ رکھ دیا کہ اب نہیں نکلے گی آگ۔ وہ دن اور یہ دن کوئی آگ نہیں نکلی۔ عمر فاروق کی حکومت مٹی پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے اور آگ پر بھی ہے۔ میں نے کہا ایسا حکمران نہ اس تاریخ میں آیا ہے نہ آئے گا۔ میرے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وجہ کیا تھی؟ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنایا تھا، دنیا نے اسے آقا مان لیا تھا، وہ اللہ کے سامنے جھک گئے تھے۔ دنیا کی کسی سپر پاور کا ڈر ان کے دل میں نہیں تھا، وہ رب کو سپریم پاور سمجھا کرتے تھے۔ اسلام ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ 100% جو مسئلہ دین شریعت کا ہوتا اس پہ عمل کرنے اور عمل کرانے والے لوگ تھے۔ درمیان میں دوسری لیتے کی بات نہیں تھی۔ اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو جایا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ قیصر روم کا فرستادہ اور نمائندہ آیا خط لے کے، کہا تم اپنا بادشاہ دکھاؤ، کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المؤمنین ہے۔ کہا وہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا وہ مسجد نبوی میں جو بندہ لیٹا ہوا ہے، چاش کی نماز پڑھ کے لیٹا ہے، یہ ظہر سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائے گا، اس سے بات کر لینا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا بڑا؟ میں نے تو سمجھا دربان ہوں گے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، اس کے محل ہوں گے۔ یہ
انصاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دنیا پہ مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے سسر خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 10 سال حضرت عمر کے مشیر رہے ہیں، اکثر مشورے کے لیے آنا جانا ہوتا۔ ایک بار حضرت علی فرماتے ہیں میں رات کو گیا مشورے کے لیے، مغرب کے بعد، شام کا وقت تھا، کوئی سیاسی امور کا مشورہ نہیں تھا، ذاتی مسئلہ تھا، حکومتی بات نہیں تھی، گھریلو مسئلہ تھا کہ یہ ڈسکس کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دستاویز لکھ رہے ہیں کہ آج کیا کھویا کیا پایا، بیت المال میں کیا ہوا کیا نہ ہوا، کیا جمع کیا آمدن کیا خرچ، وہ لکھ رہے ہیں۔ چراغ جل رہا ہے، میں گیا، میں نے سلام کیا، میں نے بات کی اجازت چاہی تو مجھ سے پوچھا علی ایک بات بتائیں، ذاتی کام ہے یا حکومتی کام ہے؟ سنو میں نے کہا امیر المومنین ذاتی کام ہے، حکومتی کام نہیں ہے۔ کہا اچھا صبر۔ اس چراغ کو بجھا دیا، ایک اور چراغ جلایا، کہا اچھا اب سنا، قلم یوں رکھ لیا، اچھا کیا بات پوچھنی ہے، کس بات پہ مشورہ ہے؟ حضرت علی فرمان لگے مشورہ بعد میں، یہ بتائیں یہ چراغ وہ بھی جل رہا تھا، دوسرے کو جلایا، پہلے کو بند کیا، یہ کیا ہے؟ کہا علی المرتضیٰ مشورہ کیجئے، یہ میرے رب کا ملنا ہے، میرے رب کا معاملہ ہے۔ کہ نہیں آپ فرما دیں مشورہ تو ہوتا رہے گا، کوئی اچھی بات ہوگی تو ہم بھی عمل پیرا ہو جائیں گے۔ کہا اس چراغ میں تیل بیت المال سے آتا ہے، اس چراغ میں تیل عمر کی جیب سے آتا ہے، یہ حکومتی کام جب چلتے ہیں تو یہ چراغ جلاتا ہوں، جب ذاتی کام ہوتے ہیں تو یہ چراغ جلاتا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا اگر مشورہ حکومتی لیول کا تھا تو بیت المال کا چراغ جلتا رہتا جو ترتیب ہے، اگر مشورہ ذاتی ہے تو پھر اس چراغ کو جلانا چاہیے، حکومتی خزانے کو محفوظ کر لیں۔ ایسے حکمرانیاں نہیں ہوتی، ایسے لوگ باتیں نہیں مان لیتے، ایسے پانی حکم نہیں تسلیم کرتا، ایسے آگ نہیں کہنا مان لیتی، ایسے ہوائیں کہنا نہیں مانتی، ایسے زمین کے زلزلے نہیں رک جایا کرتے۔ اس کی وجہ یہ تقوی اور للہیت ہوتی ہے۔ یہ شخص ہے جو یکم محرم الحرام سن 23 ہجری، آج سے 1418 سال پہلے، 1417-18 سال پہلے بنتا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن یہ روزہ اقدس میں دفن ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جب حضرت عمر کی تدفین ہو رہی تھی اور میں یوں روزے کے باہر ٹھہر کے سب صحابہ کے ساتھ غم زدہ ٹھہرا تھا، امیر المؤمنین رب تیری تربت پہ رحمت نازل کرے، تو نے 10 سال اپنے انصاف کا ڈنکا بجایا، یہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے پیچھے ایک آدمی ٹھہرا ہے اور آہستہ آہستہ گنگنا رہا ہے، وہ کہتے ہیں عمر مجھے یقین تھا تو نے اس جگہ دفن ہونا ہے، مجھے پکا گمان تھا تیری قبر حضور اور ابو بکر کے ساتھ روزے میں بننی ہے۔ ہاں میں نے کئی بار دیکھا تجھے اللہ کے رسول کے دربار سے کیا پیار ملا، تجھے یہی قبر ملنی تھی۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا یہ بندہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ عمر فاروق کی یوں تعریف کر رہے تو حضرت عمر کی بات حضرت علی جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے ہاں میں نے کئی بار دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا حضور فرماتے تھے فعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں اور ابو بکر اور عمر کر رہے ہیں، خرجت انا و ابو بکر و عمر، اس جگہ سے میں اور ابو بکر اکٹھے اور عمر نکلے تھے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، اس شہر میں ابو بکر اور عمر اکٹھے داخل ہوئے تھے، جعلت انا و ابو بکر و عمر، یہ کام میں نے اور ابو بکر عمر نے اکٹھے کیے تھے۔ کہا ہر وقت میں نے حضور پاک کی زبان سے تجھے ابو بکر کو حضور کے ساتھ یوں اکٹھے دیکھا تو مجھے یقین تھا کہ ایک دن تو نے یہیں دفن ہونا ہے۔ اللہ کے رسول جبل احد پہ آئے ہیں، جبل احد دیکھنے کا پہاڑ ہے، اللہ آپ تمام دوستوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جبل احد مدینہ منورہ میں ہے، اس وقت بھی جبل احد ہلا تھا، یا زلزلہ تھا یا ویسے ہی ہلا تھا، حدیث میں ہلنے کی بات آتی ہے، تحرک احد، ہلنے لگا۔ حضور علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، 4 آدمی اوپر موجود ہیں، ایک رسول اللہ اور 3 خلفائے ثلاثہ۔ جب ہلا تو اللہ کے رسول نے یوں پاؤں مارا، اثبت احدن، احد ثابت قدم رہے، فإن علیک نبی والصدیق وشہیدان، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک ابو بکر اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اندازہ لگا لیا تھا میں اور عثمان شہید ہوں گے، صدیق تو یہ ہے اور رسول اللہ یہ ہے۔ میرے دوستو دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔